السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پارٹیشن آف بنگال 1905 اور سملا ڈیپوٹیشن 1906 ان تمام واقعات کا جائزہ لیا. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ 1906. مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو کہ 1906 میں بنی. آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کے پیچھے کون سے ایسے محرکات تھے کہ ایک سیاسی جماعت کا قیام مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا اور اس اجلاس میں 30 دسمبر 1906 کو بنگال کے نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے لیے ایک ریزولوشن پیش کی. اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک کر رہے تھے. جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس کی تائید کرنے والوں میں مولانا اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور وہ تمام افراد شامل تھے جو کہ اس اجلاس کا حصہ تھے. نواب سلیم اللہ خان نے ایک صدارتی خطبہ دیا اور فرمایا، آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ نیا نہیں ہے. اس مقصد کی ضرورت کا احساس آل انڈیا نیشنل کانگریس کے قیام کے ساتھ ہی پیدا ہو گیا تھا. آل انڈیا نیشنل کانگریس ایک انگریز کی بنائی ہوئی وہ سیاسی جماعت تھی جس میں نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان بھی دھڑا دھڑ شامل ہو رہے تھے، یہ جانے اور یہ سوچے بغیر کہ آل انڈین نیشنل کانگریس کس مقصد کے لیے اور کس قوم کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے گی. اس لیے مسلم لیگ بنانے کے جو اہم محرکات تھے، جو اہم ریزنز تھیں، وہ یہ تھیں کہ تقسیم بنگال جو کہ 1905 میں ہوا، اس کے اوپر ہندوؤں کا جو ریاکشن تھا وہ انتہائی سویر تھا جس کے اوپر مسلمانوں کو حیرت تھی. انگریزوں کا رویہ جو کہ ہندوؤں کے لیے نرم اور مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت تھا. 1857 کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد مسلمان اپنے ہی ملک کے اندر احساس محرومی کا شکار ہو چکے تھے. مسلمانوں کو سیاسی طور پر ہر پلیٹ فارم میں نظر انداز کیا جا رہا تھا. یہ وہ تمام محرکات تھے جس کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کے آگے آہستہ آہستہ دب رہے تھے اور ہندو ایک ابھرتی ہوئی قوم کے طور پر سامنے آ رہی تھی. اس لیے مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے کے لیے سملا گئے. وہاں سے جب واپس آئے تو اب انہوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم ہونا، آرگنائز ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے مسلم لیگ کے جو اہم مقاصد تھے وہ کچھ یوں تھے: مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا. یعنی سب سے پہلا مقصد لائلٹی فار دا برٹش گورنمنٹ تھی جو کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر شدید فقدان پایا جا رہا تھا. اس کا دوسرا سب سے اہم مقصد مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا تھا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا تھا. یعنی گورنمنٹ آف برٹش کے سامنے مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کو بہترین طریقے سے ڈیفینڈ کرنا مسلم لیگ کی ذمہ داری تھی. اور سب سے اہم مقصد مسلم لیگ کے ان تمام مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر بر صغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، کیونکہ کوئی بھی قوم برٹش گورنمنٹ کو اکیلے پریشرائز نہیں کر سکتی تھی. اس کے لیے بر صغیر کی تمام اقوام کو یونائٹڈ ہونا، اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا. مسلم لیگ کے قیام یہ چیز شامل تھی کہ تمام اقوام کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. اس سے اگلا ایونٹ جو بر صغیر کی تاریخ میں ہوا وہ منٹو مارلے اصلاحات تھی. منٹو مارلے ریفارمز 1909. 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی میں اضافہ ہوا. مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے بیزار ہوتے چلے جا رہے. اس وقت کے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل
لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ ریفارمز متعارف کروائیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کاؤنسلز ایکٹ 1909 کا نام دیا اور ان کو پاس کر لیا گیا۔ یہ اصلاحات تاریخ پاکستان میں منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز اسمبلیاں، جس کو آج ہم صوبائی اسمبلی یا مرکزی اسمبلی کے طور پر جانتے ہیں، ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کرنا تھا، مطلب وہاں سیٹوں کو بڑھانا تھا۔ بر صغیر کی پاپولیشن کے مطابق ان سیٹوں میں اضافہ مسلم قوم کے لیے ایک انتہائی انکریجنگ رسپیکٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شملہ وفد میں جب مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کی منظوری دے دی گئی تھی تو یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا تھی۔ جداگانہ طریقہ انتخاب کیا تھا؟ جداگانہ طریقہ انتخاب کے تحت مسلمانوں کو اسپیسیفک سیٹ پر انتخاب لڑنے کی اجازت تھی۔ جو سیٹس مسلمانوں کے لیے ایلوکیٹ کی جائیں گی، کسی اور مذہب، کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا فرد اس پر انتخاب نہیں لڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جداگانہ طریقے انتخاب کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بھی صوبائی اور قومی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے سیٹیں ایلوکیٹ کی جائیں گی، اسپیسیفائی کی جائیں گی، ان کے اوپر صرف مسلمان نمائندہ ہی انتخاب لڑ کے جیت کر اسمبلی میں بیٹھ سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اس سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کا خیر مقدم کیا، اسے ویلکم کیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سکسیس تھی۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے مسلمان ممبران نے 3 سال قبل، یعنی 3 سال پہلے 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا، اور لارڈ منٹو نے اس کو اپروو کر لیا۔ تاریخ ہندوستان میں اس کے بعد اگلا ہونے والا سب سے اہم ایونٹ لکھنؤ پیکٹ 1916 یا میثاق لکھنؤ 1916 ہے۔ 1960 میں لکھنؤ میں دونوں کمیونٹیز یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک جوائنٹ سیشن ہوا۔ دونوں پارٹیز کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے لکھنؤ پیکٹ کا نام دیا گیا۔ اس پیکٹ کے تحت پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر ایکسیپٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے ہندو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہندوستان میں تمام کی تمام قومیں ہندوؤں کے زیر اثر ہیں، اور ان سب کا مطالبہ یہی ہے کہ ایک متحدہ ہندوستان آزاد ہو جائے، مگر مسلمانوں کو ایک جداگانہ نیشن تسلیم کیا گیا، جداگانہ انتخاب کا مطالبہ مانا گیا۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں وہ مطالبہ جو 1906 میں کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹورل سسٹم انٹروڈیوس کروایا جائے، آخر منٹو مارلے نے اس کو تسلیم کر لیا۔ میثاق لکھنؤ پیکٹ 1916 تاریخ ہندوستان میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی پیکٹ کی بدولت دونوں نیشنز، دونوں قومیں، ہندو اور مسلمان، ایک ٹیبل پر نہ صرف اکٹھے ہوئے، بات چیت کی، نیگوسیشن کی، مذاکرات کیے، بلکہ اس کے انتہائی فروٹفل نتائج بھی برآمد ہوئے۔ اسی لیے میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، یعنی ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کہا۔ میثاق لکھنؤ کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں 1916 کے بعد ہونے والا سب سے اہم واقعہ تحریک خلافت 1919 خلافت موومنٹ 1919 تھی۔ خلافت کے عہدے کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور سے ہوا۔ ترکی میں خلیفہ کو برصغیر کے مسلمانوں کے روحانی پیشوا کی حیثیت حاصل تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار جب 1914 میں شروع ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ آہستہ آہستہ بہت سارے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی، اور یہ برصغیر اور ترکی تک پہنچ گئی۔ 4 نومبر 1914 کو ترکی نے جنگ میں جرمنی کی حمایت کا اعلان کیا۔ جنگ عظیم میں
دنیا دو متحارب گروپوں میں بٹ گئی۔ ایک گروپ کی قیادت برطانیہ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ امریکہ، روس اور فرانس شامل تھے، اور یہ اتحادیوں کے نام سے، الائز کے نام سے مشہور تھا، جبکہ دوسرے گروپ کی قیادت جرمنی کر رہا تھا۔ ترکی کا برطانیہ کے مخالف گروپ کی یعنی جرمنی کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس کو اپنا خمیازہ آخر بھگتنا پڑا۔ یہ جنگ جب ختم ہوئی تو انگریزوں نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا، اور اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تحریک درج ذیل مقاصد کے تحت بنائی گئی۔ نمبر 1، ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے تو ترکی کی خلافت ختم نہیں کی جائے گی، بلکہ خلیفہ جوں کا توں رہے گا، اس کا منصب، اس کا عہدہ ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ترکی کا خلیفہ پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی اہمیت اور عقیدت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس میں جو دوسرا مطالبہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت ہی میں رہیں گے، یعنی ترکی سے ان مقدس مقامات کو نہیں چھینا جائے گا۔ غیر مسلم افواج ان مقدس مقامات میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ وہ ان مقدس مقامات کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تیسرا مطالبہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ ترکی کی حدود میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس سے مراد یہ تھا کہ ترکی جس ایریا پر مبنی ہے اس کو کاٹا نہیں جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، اتحادی ان علاقوں کو آکیوپائی نہیں کریں گے، قبضے میں نہیں لیں گے، ان کے وسائل پر قبضہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 بڑی ڈیمانڈز تحریک خلافت کے تحت برطانوی حکومت سے کی گئیں، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوئی تو ان تمام جو ڈیمانڈز تھیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، ترکی کی خلافت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، اور ترکی کے مختلف ٹکڑے تمام اتحادیوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلے ہونے والے ایونٹس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔